بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک آپ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں پڑھا اور جو ان کی زندگی میں پیش آئی جو چیزیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں پڑھا، اور انہوں نے بچپن میں جو خواب دیکھا تھا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو گئی۔ شرمندہ تعبیر ہونے کے بعد وہاں تک یوسف علیہ السلام کا قصہ تمام ہو گیا۔ اب یہاں پر صاحب کتاب حسن العاقبہ کے نام سے ایک سبق اور ایک چیپٹر قائم کیا ہے، اور اس سے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں جب آنکھیں کھولتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اور بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں، لیکن ان لوازمات کے ہونے کے باوجود انسان کے اوپر ایک چیز اللہ تبارک و تعالی نے جو فرض کی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا مقصد خود ہی اپنی کتاب میں، اپنے قرآن کریم میں ظاہر کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت کے لیے جب پیدا کیا ہے، انسان اس دنیا میں رہنے کے بعد بہت ساری چیزوں میں الجھ جاتا ہے، تو الجھنے کے اس دنیاوی جو چیزیں ان کے اوپر جو ان کے ساتھ لوازمات ہیں، ان لوازمات کے ساتھ ساتھ اگر وہ اللہ کو بھی یاد کرتا ہے، اللہ کو نہیں بھولتا ہے، تو ایک انسان کے ساتھ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کیا کہ وہ تختے بادشاہت پر بھی، وہ تخت شاہی پر بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہاں بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتا ہے، اور وہ تخت شاہی، وہ ملوکیت، وہ بادشاہت اسے اللہ سے غافل نہیں کرتا ہے۔ یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے انسان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وہ تمام چیزیں عطا کرنے کے باوجود ان کو اپنے یاد سے غافل نہیں کیا، ان کو اپنے یاد سے غافل نہیں کیا۔ وہ ان تمام لوازمات کو انجام دینے کے بعد وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کی جو ہے محفلیں لگاتا ہے، ان کی مجلسیں لگاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ان کی زبانیں اللہ کی یاد میں تر ہوتی ہیں، وہ خوف الہی اور خشیت الہی ان کے قلوب میں گھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ان ساری چیزوں سے وہ آراستہ و پیراستہ ہوتا ہے۔ حالانکہ انسان عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے جب وہ کسی ذمہ داری میں منہمک ہوتا ہے، یا جب انہیں بادشاہت مل جاتی ہے یا سلطنت مل جاتی ہے، تو وہ عام طور سے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر صاحب کتاب یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تخت سلطنت کو سنبھالا اور زمین کے خزانے کے مالک ہوئے، ان ساری چیزوں کے باوجود، ان ساری مشغولیات کے باوجود انہوں نے اللہ کو نہیں بھلایا۔ تو حسن العاقبہ میں اسی چیز کو بیان کریں گے کہ اچھا انجام، حسن العاقبہ اچھوں کا انجام یا اچھا انجام، نیکوکاروں کا انجام۔ وَلَمْ يَشْغَلْ يُوسُفَ هَذَا الْمُلْكُ الْعَظِيمُ عَنِ اللَّهِ وَلَمْ يُغَيِّرْهُ، اور یوسف علیہ السلام کو اس بڑی بادشاہت نے اللہ سے غافل نہیں کیا۔ شغل جب عن صلے کے ساتھ آتا ہے تو غافل کرنے کے معنی آتا ہے۔ وَلَمْ يُغَيِّرْهُ، اور ان کو تبدیل، ان کو بدلا نہیں، چینجنگ نہیں آئی ان کے اندر۔ وَكَانَ يُوسُفُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَعْبُدُهُ وَيَخَافُهُ، یوسف علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے۔ وَكَانَ يُوسُفُ يَحْكُمُ بِحُكْمِ اللَّهِ وَيُنَفِّذُ أَوَامِرَ اللَّهِ،
یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے حکومت کرتے تھے اور اللہ کے اوامر کو، اللہ کے حکم کو نافذ کرتے تھے۔ وَكَانَ يُوسُفُ لَا يَرَى الْمُلْكَ كَثِيرًا وَلَا يَعُدُّهُ شَيْئًا كَبِيرًا۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بادشاہی کو زیادہ نہیں دیکھتے تھے اور اس کو کوئی بڑی چیز میں شمار نہیں کرتے تھے۔ یہ بہت ہی پوائنٹ کی بات ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی عہدہ ملتا ہے تو ہم اس کو سب سے بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں اور اسی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، دنیا میں اس کے علاوہ ساری چیزیں حقیر ہیں۔ وَكَانَ يُوسُفُ لَا يُحِبُّ أَن يَمُوتَ مَوْتَ مَلَكٍ وَيُحْشَرَ مَعَ الْمُلُوكِ۔ اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ بادشاہت کی موت مرے اور ان کو بادشاہوں کے ساتھ جمع کیا جائے، قیامت میں ان کو بادشاہوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ بل کان یحب ان یموت موت عبد ویحشر مع الصالحین، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک بندے کی موت مرے، ایک نیک بندے کی موت مرے اور ان کو نیکوکاروں میں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ وَكَانَ دُعَاءُ یوسف، اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا ہمیشہ ہوتی تھی، یہ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے بادشاہت عطا کی اور مجھے خواب کی تعبیر سکھائی۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو میرا ولی ہے، تو میرا کارساز ہے، تو میرا دوست ہے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں۔ توفنی مسلما، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں مجھے وفات دے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیکوکاروں میں شامل فرما۔ وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ مُسْلِمًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسلمان ہونے کی حالت میں، مسلم کی حالت میں ان کو وفات دی، اور ان کو ان کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ان کو ملحق کر دیا، شامل کر دیا، ان کو ان کے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے ساتھ شامل کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وعلی نبینا وسلم، اللہ کے سلامتی ہو، اللہ کا درود ہو ان پر اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب انشاءاللہ قصص النبیین جزء ثانی ہم پڑھیں گے، روزانہ کی طرح اس کو بھی ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کتاب کے جتنے بھی الفاظ و معانی ہیں وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا جائے گا، آپ اس پر کلک کر کے PDF ڈاؤن لوڈ کر کے آپ الفاظ و معانی دیکھ سکتے ہیں۔ دعا ہے آخر میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کو مصنف علیہ الرحمٰن نے جس مقصد سے تصنیف کی ہے ان کے مقصد کو سمجھنے کی اور ان کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوٰ ان الحمد للہ رب العالمین۔